بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، درود شریف سے اپنا ناطہ اسٹرانگ کریں، اپنا ریلیشن درود شریف سے اسٹرانگ کریں، اور جتنی توجہ اور محبت سے آپ پڑھیں گے نا، آپ کو اتنی جلدی فیض ملے گا۔ آپ کوئی سا بھی سیغہ ورد کریں، جتنی اس میں محبت ہوگی، جتنا دھیان ہوگا اور توجہ ہوگی، اتنی ہی جلدی آپ کو درود پاک کا فیض ملے گا اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک خاتون ہے، بتاتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور 18 سال کی تھی تب میرا رشتہ آیا۔ گھر والوں نے جتنی معلومات کرائی تو پتہ چلا کہ اچھے لوگ ہیں اور سوسائٹی میں اچھا ان کا کردار ہے، تو ہم سب نے جو ہے رشتے کی حامی بھر دی کہ لوگ اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، عزت والے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرا رشتہ ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ اب 18 سال کی عمر میں شادی ہو جائے تو آپ سوچیں، کم عمر ہیں، کم عقل ہوتے ہیں لوگ، اس وقت پرابلمز آتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ 3 سال گزرنے کے بعد نا ہمارے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کوآپریٹیو نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے لڑتے، ناراض ہوتے، گالیاں بھی دیتے، حتیٰ کہ مجھے مارتے بھی۔ اور کہتی ہیں کہ میرے سسرال والے بھی جو ہے میرے شوہر کا ساتھ دیتے اور مجھے ہی برا بھلا کہتے، مجھ پر ظلم بھی کرتے اور میرے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے۔ سسرال والے بھی جو ہے مجھے بہت تنگ کرتے۔ کہتی ہیں کہ آئے دن ہماری لڑائیاں ہوتی۔ ایک دن میں بہت زیادہ تنگ آ گئی ان تمام حالات سے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے بعد مجھے اکثر اپنے گھر چھوڑاتے اور کہتے کہ جب تم نارمل ہو جاؤ، تمہارا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے اور جب تمہارے والدین تم سے عاجز آ جائیں تو آ جانا واپس۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہماری اچھی خاصی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے بعد نا میں گھر آ گئی اور شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب تم جا رہی ہو تو واپس نہ آنا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس مسئلے کا حل، اس رشتے کا حل صرف اور صرف طلاق ہے اور میں ایسا ہی کروں گا، یعنی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اب تمہیں نہیں رکھوں گا۔ کہتی ہیں کہ میں گھر تو آ گئی لیکن میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ میرے 3 بچے بھی ہیں اور ہمارے گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں کافی پریشان تھی کہ اگر انہوں نے ڈیورس دیتی تو کیا ہوگا، اور میری فیملی پتہ نہیں مجھے رکھے کہ نہیں رکھے، اور واپس جاؤں گی تو یہ لوگ مزید تنگ کریں گے، شوہر بھی تنگ کریں گے، سسرال والے بھی تنگ کریں گے۔ کہتی ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کافی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ جب میری ایک دوست نے میری یہ پریشانی دیکھی تو مجھے درود شریف کے گروپ میں ایڈ کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں درود شریف کے فضائل سنے، ایکسپیرینسز سنے، لوگوں کے مشاہدات پڑھے تو میرے دل کو بہت تسلی ملی، بہت سکون ہوا۔ درود پاک کی برکت سے لوگوں کے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں، لوگوں کی کینسر جیسے مرض ٹھیک ہو رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ پھر میرا تو اتنا سا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے اور ہمارے ازدواجی تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو میں بھی کیوں نہ درود شریف پڑھوں۔ کہتی ہیں کہ میرے دل میں درود شریف کی محبت اور جذبہ بڑھتا گیا اور میں نے اپنے مسائل کے حل کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر، باوضو بیٹھ کر، ادب اور دھیان کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں اللہ کریم سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگتی رہی، اپنے گھر کے بسنے کے لیے، شوہر کا دل نرم پڑنے کے لیے، سسرال میں عزت کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ 2 دن گزرے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، تیسرے دن میرے سسرال والوں کا فون آیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم کل آئیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ چوتھے دن میرے سسرال والے گھر آئے اور انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ہم آپ کی لڑکی کو واپس لے جا رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جائیں، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے والدین سے معافیہ بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لڑائی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں شوہر سمیت سب سسرال والوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب سب ٹھیک رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے الحمدللہ اپنی سسرال میں خوشحالی اور پرسکون والی زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ میرے سسرال والوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، آپ کی بیٹی کو ماریں گے بھی نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی اور مجھے عزت کے ساتھ واپس میرے سسرال لے آئے۔ کہتی ہیں کہ بس خوشی سے میرا برا حال تھا، شکرانے کے آنسو میری آنکھوں سے نکل آئے کہ درود شریف کی برکت سے الحمدللہ میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتی ہیں اب نہ شوہر مجھے مارتے ہیں، نہ گالیاں دیتے ہیں، اور میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں، میری بات بھی مانتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر پہلے غلط عادت میں مبتلا تھے، نشہ وغیرہ کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے اور درود ابراہیمی پڑھ کر دعا مانگنی شروع کی ہے، میرے شوہر کی یہ بری عادت ختم ہو گئی ہے، اور اب میرے شوہر 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو کچھ مجھے ناممکن لگتا تھا، اللہ کریم نے وہ ممکن کر دیا۔
درود پاک کی بدولت اللہ کریم نے میرے کام آسان کر دیے۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھیں، جس کام سے پڑھیں، جس بھی حاجات کے لیے پڑھیں وہ پوری ہوتی ہے۔ بشرط یہ ہے کہ محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس وقت آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں آپ کا سارا دھیان درود پاک پر ہو، آپ کی ساری توجہ مدینہ شریف کی طرف ہو، آپ کے ذہن میں کوئی دوسری سوچیں نہ ہو، کوئی دوسرے خیال نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، پتہ نہیں یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کامل یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام بنے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم میری بات ضرور سنے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور پورے توجہ دھیان سے محبت کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور پھر کرم نوازی دیکھیں۔ درود ابراہیمی ویسے بھی بہت پرتاثیر درود شریف ہے۔ آپ کی کوئی حاجات ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر جتنی بار ہو سکے پڑھیں، 50 بار، 100 بار، 313 بار، اور پھر رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کا وہ کام بنے گا جو سالوں سے نہیں بن رہا ہوگا، آپ کا ناممکن ممکن ہو جائے گا، ایسی کرم نوازی ہوگی۔ تو یہ کام ضرور کریں۔ اگر کسی کی کوئی حاجات ہے، کوئی پریشانی ہے، اور دعا کریں، پھر دیکھیں قسمت کیسے سنورتی ہے، پھر دیکھیں کرم کیسے ہوتا ہے، فضل کیسے ہوتا ہے، پھر دیکھیں درود پاک کے کیسے کیسے رنگ ملتے ہیں۔ تو لازمی درود پاک سے اپنا ناطہ مضبوط کیجیے، محبت کے ساتھ ورد کیجیے، توجہ ادب کے ساتھ ورد کیجیے۔ اللہ کریم آپ کی دلی مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائیں، سب کے مسئلے حل فرمائیں، سب کی حاجات پوری فرمائیں، اور سب کی زندگی میں آسانیاں، برکت، خیر پیدا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔